النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے معنی چلو اس کے بعد آپ کا نام علیشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفیل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. محمد ریحان کتنے سال؟ 6 سال. 6 سال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ معنی ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں
ہوں کہ جو راستے سے پھٹک گئے۔ ماشاءاللہ تمام میں اس سے زیادہ ہوگا یہی ہے کیا؟ ہاں ایک ہی بچہ اس کے 94 نمبر میرے یہی ہے نا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز حضرات علماء اکرام و حاضرین اعظام، پردہ-نشین خواتین، عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ دن ہم سب کے لیے بڑا ہی خیر و برکت کا، باعث رحمت کا، بہت ہی خیر و عافیت والا دن ہے، کیونکہ آج میرے اور آپ کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی ہے، اور آج کی ہماری یہ نشست، ہماری آج کی یہ بیٹھک صرف اور صرف اللہ کے پاکیزہ مقدس کلام کے پڑھنے اور سننے کا اللہ نے بڑا قیمتی موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کرے کہ ایسی مجلسوں میں بار بار میری اور آپ کی شرکت ہوتی رہے، اور اللہ ان مجلسوں کو میرے اور آپ کی نجات کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ بلکہ آگے دعا تو یوں کرنا چاہیے، اللہ ہمارے مقبول نیکیوں میں اس عمل کو شامل فرما دے، آمین۔ الحمدللہ ہمارے یہ بچے، دراصل اصل نتیجہ تو ہمارے جو مہمان مکرم حضرت دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں اور دیگر علماء اکرام آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ نتیجہ تو وہ سنائیں گے۔ پہلی بات مجھے عرض کرنی ہے، پہلے دن سے ہم یہی بات عرض کر رہے تھے کہ آج کا یہ جو کمپٹیشن، ہمارا جو مسابقہ حفظ قرآن ہے، اس میں ہار جیت کا مسئلہ اصل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بہانے سے ہمارے بچے اور بچیاں کہ کچھ قرآن کی صورتیں پڑھ کر اپنے اندر یہ قرآن کی سیکھنے کا جذبہ لے کے آگے بڑھیں، اور اس بہانے سے کئی صورتیں الحمدللہ ان معصوم بچے اور بچیوں نے کئی صورتیں یاد کر لی۔ اگر اندازہ لگایا جائے، بہت سارے عام مجمع کو اتنی زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں۔ آج اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہ بچے اور بچیاں بہترین انداز پہ قرآن پڑھتی ہیں، الحمدللہ انہوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن ترجمہ تک بھی انہوں نے یاد کر لیا۔ اگر ہم بڑوں سے اگر پوچھا جائے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، میرا اندازہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمے کا اندازہ نہیں ہے ہمیں۔ الحمدللہ ہمارے یہ معصوم بچے اور بچیاں سورہ فاتحہ کا ترجمہ، آیت الکرسی کا ترجمہ، آیت الکرسی عموماً ہم گھروں میں تغروں میں ہم سجاتے ہیں، اور عموماً بڑے یاد بھی کر لیتے ہیں، جیسے بھی تیسے اسے یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اچھوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہ بچے اور بچیاں انہوں نے اس کمپٹیشن کے بہانے سے اس کو یاد کر لیا ہے۔ اللہ ان بچوں کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ سووں بچوں اور بچیوں میں یہ منتخب بچے اور بچیاں ہیں کہ ان کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول کی مصروفیت، ٹیوشن کی مصروفیت، ہوم ورک کی مصروفیت، ان سب کے باوجود ان والدین نے اپنے بچوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ سارے بچے اس میں شرکت کرتے، ہر والدین کے اندر یہ جذبہ ہوتا، لیکن جو والدین اس میں حصہ لیے ہیں، اپنے بچوں کا نام اس میں لکھائے ہیں، اپلیکیشن فارم فل کیے ہیں، میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو مبارک فرمائے، اور آپ کی یہ بچوں کا پڑھنا آپ کے لیے آخرت کا بہترین سے بہترین ذخیرہ اللہ اس کو بنا دے، اور آپ کی نجات کا، پوری نسلوں کے ہدایت پر آنے کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ ابھی امتحان ہوا، میں ہمارے جو مہمان مکرم حضرت اقدس مولانا رفیق احمد صاحب عمری دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں کہ اللہ نے حضرت کو بڑی دینی اور دنیاوی دونوں لائن سے اللہ نے مالا مال کیا ہے کہ حضرت ہمارے اسکول جونیئر کالج کے حضرت لیکچرر بھی ہیں، اور اللہ نے حضرت کو عالم دین بھی بنایا، مفسر قرآن بھی بنایا ہے، دونوں علوم سے اللہ نے مالا مال کیا ہے۔
کہ حضرت کی بڑی تمنا یہ ہے کہ ہم تو کالج اور اسکول میں پڑھا رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم جہاں دے رہے ہیں وہاں اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں، لیکن وہاں کا جو سلیبس ہے دنیاوی سلیبس ہوتا ہے، دنیا کی معلومات کا ہے، اور دینی لائن کے ذہن سازی تو وہاں ہوتی ہے، اور یہاں جو آپ کے بچے اسکولوں کے ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، لہذا حضرت کی تمنا یہی تھی کہ ہمارے یہ بچے آج کے بچے کل کے بڑے ہیں، اور انہی بچوں ہی کا فیوچر انہی کا ہے، کل کے دن یہ بچے پتہ نہیں کیا سے کیا بننے والے ہیں، لہذا ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ حضرت کی بڑی تمنا رہی، ہم حضرت کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ حضرت یہاں تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں زیادہ درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا، بس میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مختصر سے یہ جامع خطاب سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء اکرام اور مولانا ابو طاہر صاحب جو اس مسابقے کے رواں دواں محرک اور فعال شخصیت ہیں، اور عزیز طلباء و طالبات اور ان کے ماں باپ، میں سب سے پہلے جو ہے آپ ماں باپ کو مبارکبادی اس بات کی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو مسابقہ قرآن میں حصہ لینے کے لیے آمادہ کیا اور اس کے لیے محنتیں کی اور اپنا وقت جو ہے نکال کر جو ہے اپنے بچوں کو یہاں لائے۔ یہ تمام جو ہے ثواب کا باعث ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، امتحان کے لیے میں بھی بیٹھا تھا کہ 5 کلاس 6 کلاس 7 کلاس پڑھنے والے بچے اور بچیاں مدارس کے بچوں کی طرح تجوید سے پڑھ رہی ہیں قرآن۔ ایسے مولانا کی خدمات کے بارے میں سنتا تھا میں کہ مکتب اور مکاتب کے جو ہے بہت ہی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اچھے بڑے مکاتب کے بھی جو ہے آپ سرپرست ہیں، لیکن تجوید پڑھنے کا یہ انداز کہ بچے قرآن مجید اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ جیسا کہ مدارس کے طلباء قرآن مجید تجوید سے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کے ساتھ وہ بھی۔ ہم کو معنی چوتھی جماعت سے پڑھایا جاتا ہے علماء کے لیے، لیکن آپ جو ہے دوسری تیسری جماعت میں یاد کر کے ہی صحیح، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کی اصل کی نقل بھی جو ہے اصل کی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہے میرے بھائی۔ میں چوتھی جماعت مشکات شریف جب پڑھا کرتا تھا تو ایک حدیث میں نے پڑھی، اس میں اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے جب طلبہ جاتے ہیں تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، بلوں میں چونٹیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آسمانوں میں بلندیوں پر پرندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جنگلوں میں درندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ حدیث پڑھ لیے، میرا امتحان میں آئے، لکھ دیے وغیرہ جو بھی ہوا۔ فراغت کے بعد اس حدیث کا جو ہے مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی حدیث ہے، اور مہمانان رسول طلباء کرام کے لیے کتنی بڑی اس کے اندر سعادت مندی ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ فراغت کے بعد معلوم ہی سمجھ میں یہ حدیث ہو۔ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، AS بنائیں، APS بنائیں، FS بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، یہ تمام بنائیں، لیکن پہلے اسے مسلمان بنائیں۔ اور مسلمان بنانے کا پہلی سیڑھی جو ہے وہ مکتب ہے، مسجد کا مکتب۔ پہلے مسلمان بنائیں، قرآن پڑھنے کا اس کو سکھائیں، قرآن پڑھنے کا اس کو سکھائیں، ورنہ میرے بھائی میں کون بنے گا کروڑ پتی ایک پروگرام آتا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔
اس کے اندر ایک سوال کیا گیا، ایک مسلمان بہار کا طالب علم تھا، سوال کیا گیا، بہرحال بھگوت گیتا ہے، اس کے اندر مہابھارت میں کتنے لوگ تھے، پانڈو کتنے تھے، یہ تمام چیزوں کا فٹ فٹ جواب دے رہا ہے وہ آدمی پورے کے، آسٹرالوجی کتنے سیارے ہیں، سولار سسٹم میں کتنے سیارے گردش کرتے ہیں، تمام چیزیں. یہ ایک سوال جو ہے شاید وہ 50 لاکھ کا سوال تھا، اس کے اندر ایک سوال کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا؟ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا؟ مسلمان ہے جواب دینے والا، جس کو پوری کی پوری بھگوت گیتا پر اس کو عبور حاصل ہے، دنیاوی علوم جانتا ہے، سوشل میں ماہر ہے، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود جس کو بنیادی تعلیم کی ضرورت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ تھا، یہ نہیں بول سکا، کوئٹ کر دیا. یہ ہے ہمارے اسلام کی حالت. تو ایسے وقت میں بعض دور اندیشی رکھنے والے مسلمان حضرات آگے بڑھ کر ہمارے بچوں کو پہلے اپنا دین سکھائیں. اس راستے میں آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے جو ہے مسابقہ قرآن قائم کیا. مبارکبادی ہے آپ حضرات کے لیے کہ اپنے بچوں کو اس میں لگا رہے ہیں. اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ کسی ڈاکٹر کے لیے، انجینئر کے لیے نہیں ہے، وہ تمام پیٹ کمانے کا ذریعہ ہے، روزی کمانے کا ذریعہ ہے. آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو بھی بنائیں، وہ روزی کمانے کا ذریعہ ہے. اگر آخرت کمانے کا ذریعہ اگر ہے تو صرف یہ دین کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کہا، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ کسی ڈاکٹروں کے لیے نہیں کہا، انجینئرز کے لیے نہیں کہا. کیوں؟ اگر دین قائم رہتا ہے، علماء زندہ رہتے ہیں، علماء رہنمائی کرتے رہیں گے قوم کی، تو اس وقت تک اس دنیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے امن و امان میں کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے کہ بے لوث ہوتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اس قرآن کی تعلیم کو، اس ہدایت کو دینے کے لیے میں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتا. یہ بے لوثی اور خود غرضی کے بغیر جو خدمت ہوتی ہے علماء کرام کی، تو اس سے دنیا قائم ہے میرے بھائی. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کو اپنا وارث بنایا، کسی بڑے عہدیدار کو نہیں بنایا، علماء کو بنایا. تو اس لیے میرے بھائی آپ جو ہے اپنے بچوں کو، آپ ٹھیک ہے آپ کو پہلی مرتبہ انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے، تو اس لیے آپ آگے آئے ہیں، لیکن اپنے دوستوں کو بھی آئندہ سال انشاءاللہ جب یہ اجتماع ہوگا تو یہ مسجد بھری ہونی چاہیے. انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ بولیے. اس لیے کہ یہ مسجد بھری ہونی چاہیے. شہر دھرماورم کے پاپولیشن کے ریشیو کے لحاظ سے جو ہے یہ اتنی کافی نہیں ہے. کتنے مسلمان طلبہ و طالبات دوسرے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. آپ جو ہے پبلسٹی کا ذریعہ بنائیں. قرآن کو یہ بھی ثواب ہے. دیکھیے بلغوا عنی ولو آیا جو ہے اس حدیث کو چھوٹا مت سمجھیے، اس حدیث کو اور وسعت دیجیے. یہ بھی قرآن کو آگے بڑھانا اور قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھانا یہ بھی ہے. آخری میں ایک بات پڑھوں گا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی. جب آپ مالٹا میں جیل میں قید تھے، اس کے بعد تشریف لائے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء جو محفل میں شامل تھے، مجلس میں شامل تھے. انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی ضائع کر دی. دیوبند کے قیام میں اتنی بڑی شخصیت اور وہاں کے رہنما اور وہاں کے روح رواں جو تھے، جب یہ بات کہہ رہے ہیں ایسے لوگ اگر زندگی ضائع کر دیں، بولتے ہمارے اور آپ کا کیا حالت ہے؟ پوچھا گیا حضرت کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے اپنی ساری زندگی جو ہے مذہب احناف کو آگے بڑھانے اور شوافع جو ہے اقرب الی السنہ کیا ہیں حدیث سے، مذہب احناف وہ تو ہیں، مذہب احناف جو ہے اقرب الی السنہ بھی ہے، اقرب الی العقل بھی ہے، جو بھی فقہ حنفی ہے وہ تمام دنیا میں یہی چلتا ہے. لیکن اس کے رد میں جو ہے ہم نے اپنی کوششیں اور اپنی کاوشیں لگا دی. اس سے بہتر تھا کہ
قریے قریے میں مکتب قائم کرتے، قرآن کی تعلیم کو عام کرتے. یہ کس کی بات ہے؟ مولانا محمود الحسن صاحب کی بات ہے. میرے بھائی، ایسے بزرگوں کی بات جب آخر میں ان کے زندگی کا نچوڑ جب سامنے آتا ہے تو ایسی باتیں جب کہتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن کے قریب کرنا چاہیے امت کو. جب میں فراغت حاصل کیا عالمیت کے بعد تخصص کے لیے، میرے پیر و مرشد اور ان سے جب مشورہ کیا کہ حضرت میں فقہ میں حصہ لوں یا حدیث کے فن میں حصہ لوں یا ادب کے فن میں حصہ لوں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا قرآن میں حصہ لے، تخصص فی القرآن، تخصص فی تفسیر کر، اس لیے کہ امت اس پر جمع ہوتی ہے. آپ دیکھیں، میرا تجربہ بھی ہے تقریباً 15 سال کا. جب قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، چاہے بریلوی ہوں، چاہے تبلیغی جماعت کے ہوں، جماعت اہل حدیث کے ہوں، جماعت دوسری جتنی بھی جماعتیں ہیں، بریلوی حضرات یہ ہوں، یہ تمام لوگ جو ہے قرآن کی جب تفسیر ہوتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت نے یہی کہا کہ مشورہ دیا، اور مفید مشورہ تھا کہ بیٹا قرآن میں تخصص کر. اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہوا کہ کچھ باتیں قرآن کے متعلق معلوم ہوئیں. تو میرے بھائی یہ بات ہے کہ جو ہے ہم اپنے بچوں کو یہی قرآنی کمپٹیشن جو ہے یہ اپنے بچوں کی اس کے اندر جو شامل کر رہے ہیں، تو یہ وقت کی ضرورت ہے، نیڈ آف دی ٹائم ہے. اس لیے جو ہے ہم اپنے بچوں کی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ دلائیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی جو ہے اس کے اندر شامل کرائیں. آئندہ جب ہوگا مسابقہ تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ مزید بھری ہونی چاہیے انشاءاللہ العزیز. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا تھا. آپ جو ہے اس کو میرا مفید مشورہ بھی ہے اور میری درخواست بھی ہے، سمجھ لیجئے کہ قرآن کو عام کرنے میں اور اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کرنے میں جو ہے قریب کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. حضرت کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ اللہ حضرت کے علم میں اور حضرت کے علم سے امت کو استفادے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. حضرت کو صحت و سلامتی، عمر دراز عطا فرما دے. ہماری بھی تمنا تھی کاش یہ سارے بچوں کے والدین آتے. ان کے ابا سے زیادہ اکثروں کی والدہ اوپر آئی ہوئی ہیں، مستورات آئی ہوئی ہیں. اور ویسے بھی ہم پہلے سے طے کر کے رکھیں ہیں کہ جن کے پیرنٹس آئے ہیں انعامات ہم پیرنٹس کے ہاتھ ہی کو دیں گے. جن کے والدین یا کوئی نہیں آئے ہیں ان کے انعامات بعد میں ان کے ابا یا مستورات میں ان کی امی آ کر لے جائیں گے. جن کے والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، انہی بچوں کو ہم بلا کر انعام دیں گے، بقیہ کو ہم نہیں دیں گے. پہلے سے ہمارا اصول ہے. ہم چاہتے بھی ہیں کہ آپ کے بچوں کے انعامات خود ان کے والدین اپنی آنکھوں سے دیکھیں. لوگوں کو ہم کیا دکھائیں؟ خود ان کے ابا، ان کے امی اگر دیکھیں گے تو سب سے بڑی تمنا ان کا دل خوش ہوگا کہ میرے بچے، ہم تو نہیں لے سکے، کم سے کم میرے بچے تو لے رہے ہیں. لہذا پہلے سے ہمارا اصول ہے کہ مکتب کا جب سے نظام ہم چلا رہے ہیں، یہ پہلے سے ہی نظام ہم بنائے رکھے ہیں کہ پیرنٹس کے موجودگی میں ہی ہم ان کا انعام دیتے ہیں. اور سارے بچوں کا الحمدللہ انعامات رکھے گئے ہیں. ہماری نظر میں سارے بچے الحمدللہ بہت اچھا پڑھے ہیں، بہت اچھا پڑھے ہیں. میں حضرت کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ ہر کوئی بچہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت محنت بھی بچوں نے کی ہے اور بچیوں نے بھی بہت محنتیں کی ہیں. اللہ ان کو خوب ترقی عطا فرما دے، ان کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرما دے. اب سارے بچوں کو انعامات دیے جائیں گے. انعامات کے بعد اس کے بعد ان کا رزلٹ سنایا جائے گا کہ گروپ بی اور گروپ سی میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کون کون آئے ہیں. اور جن کے نام لیے جائیں گے وہ نومبر کی 7 تاریخ کو اننت پور میں سیمی فائنل کے لیے وہ بچے جائیں گے.
اور پھر وہاں سیمی فائنل ایگزام ہوگا اس مہینے کے 20 پر 7 تاریخ کو اننت پور میں. انشاءاللہ بعد میں آپ کو اس کا ایڈریس بھی دیا جائے گا کون سی مسجد میں وہ ایگزام ہوگا. وہاں اگر یہ بچے سلیکٹ ہو جائیں انشاءاللہ پھر یہ بچے فیبروری 12 تاریخ کو وجے واڑہ جائیں گے گرینڈ فائنل کے لیے. انشاءاللہ وہاں جو اصل جو امتحان ہوگا ایگزام جو ہوگا کمپٹیشن وہاں ہوگا کہ پورے اسٹیٹ کے اعتبار سے. اللہ کے احسان ہے یہ پہلی دفعہ ہم لوگ اس کمپٹیشن سے جڑے ہوئے ہیں اسٹیٹ کمپٹیشن سے کہ 2019 میں پہلی دفعہ جانا ہوا, 2020 میں دوسری دفعہ گئے اور اس کے بعد لاک ڈاؤن پڑ گیا, اس کے بعد سے کمپٹیشن نہیں ہوا تھا. اس دفعہ لاک ڈاؤن کے بعد پہلی دفعہ رکھے ہیں. الحمدللہ 2019 میں ہم لوگ گئے تھے. اللہ کا احسان ہے کہ دھرمار کی ایک بچی اس وقت پورے اسٹیٹ میں 2nd نمبر پر پاس ہوئی اور 2020 میں پھر کمپٹیشن میں گئے تھے الحمدللہ کہ ہماری اس مسجد کا ایک بچہ 2nd نمبر پر وہی پاس ہوا پورے اسٹیٹ میں. الحمدللہ یہ تیسری دفعہ ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں. امید ہے حضرات سے علماء اکرام سے گزارش دعا بھی ہے اور آپ بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہمارے بچے خالی ہاتھ نہ آئیں. امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ اللہ کامیاب کریں گے. اصل تو محنت بچوں کی ہے اور ان کے اساتذہ کی ہے, والدین کی دعاؤں کے ساتھ. اساتذہ کی محنتیں, معلمات کی محنتیں ہیں. اللہ ان کو خوب ترقی عطا کرے. انہوں نے اپنے وقت سے زیادہ ان کا وقت لیا بچوں کا اور اپنا وقت بھی دیا اور ان بچوں کو اور بچیوں کو یاد بھی کروایا. اللہ ان کو دنیا و آخرت میں اجر جزیل عطا فرما دے. اب سب سے پہلے ان سارے بچوں اور بچیوں کو انعامات دیے جائیں گے, اس کے بعد ان کا رزلٹ سنایا جائے گا. گروپ بی والے آ جاؤ پورے. گروپ بی بیٹے ادھر جاؤ, ادھر چلو جاؤ. اب ذرا ادھر جاؤ, اب ذرا ہاں بیٹھ جاؤ, لائن سے بیٹھ جاؤ. پیچھے لائن بیٹھ جاؤ بیٹے. ہاں بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ جاؤ. اٹھ جاؤ, اٹھو بیٹے, تمہیں اٹھو, میں بیٹھے ہوتا ہے. آپ بیٹھے, آپ بیٹھیے کسی طرح بیٹے. جزاک اللہ بولو, جزاک اللہ بولو. ذرا آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. چلو آپ لوگ چلو بیٹے, تمہیں جاؤ جو لے لیا اور جاتے رہو. معاذ ادھر آؤ بیٹے. عارف تمہیں بازو اٹھا کے دیتے رہو, جلدی دیتے رہو. جو لے لیے انہیں جاتے رہو بیٹے. لیتے ہی جزاک اللہ بولو. سامنے دیکھو لیو. جزاک اللہ بولو, زور سے بولو. جزاک اللہ خیرہ. آ جاؤ ادھر, آ جاؤ جلدی. آؤ بیٹے ادھر آؤ, ادھر آ بیٹے. اے بچی حضرت کا جزاک اللہ بولو. ہاں اٹھ جاؤ بیٹے, تمہیں اٹھ جاؤ. گروپ سی کے بھائی کو بچے آ جاؤ. مرد بچے نہیں, مرد بچے بیٹھو. گروپ سی کے بھائی کو بچے پورے آ جاؤ. لائن سے چلے جاؤ. جزاک اللہ بولو, جزاک اللہ بولو. گروپ سی کے مرد بچے آؤ. لائن سے چلو ادھر لائن سے. ہاں شاباش. آ جاؤ بیٹے, سلام کرو. چلو پیچھے جاؤ. جزاک اللہ بولو. چلو
وہ باکس اتنا بڑا ہے 3 ٹائم کا کھانا ڈال لگ گئے جا. ماشاء اللہ ہو گئے بچے ہو گئے نہیں کچھ زائد ہی ہو گئے. ہاں اس گروپ یہ جزاکم اللہ خیر الجزا. میں حضرات علماء اکرام کا دل کے گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ ہمارے علماء اکرام اور مہمان حضرات اور خصوصاً حضرت دامت برکاتہم ہمارے لیے بہت لمبا وقت نکالے ہیں. اور والدین بھی ہیں الحمدللہ. صبح سے اپنا کاروبار کام دھندا دکان بند کر کے حضرات آئے ہیں اپنے بچوں کی اس محنت کو دیکھنے کے لیے. اور ہماری وہ ماں بہنیں اتوار کی مصروفیت کے باوجود اپنے گھر کی وہ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں. سب کا ہم دل کے گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جب بھی ایسا پروگرام ہو آپ تمام تشریف لائیں, بچوں کا حوصلہ بڑھائیں. جزاکم اللہ حسن الجزا. انشاءاللہ گروپ یہ بی سی 3 ہی گروپ ہیں اور اس کے جو انعامات جو رکھے گئے ہیں, سب سے پہلے ہے کوارٹر فائنل آج ہوا ہے. سیمی فائنل 20 پر 7 تاریخ کو اننت پور میں ہوگا انشاءاللہ. وہاں پر بھی جو بچے سیمی فائنل میں گئے ہیں ان کو وہاں بھی قرآن میڈلز انعامات وغیرہ دیے جائیں گے. وہاں اگر یہ بچے پورے ڈسٹرکٹ سے سلیکٹ ہو گئے, طے ہو گئے, انشاءاللہ یہی بچے گرینڈ فائنل کے لیے وجےواڑہ میں فیبروری میں جائیں گے. اصل انعامات نہیں ہیں, اصل تو ہے کہ ان کا قرآن کا جو پڑھنا ہے وہاں الحمدللہ وہ لوگوں نے بڑا دل کر کے حوصلہ افزائی کے لیے جو انہوں نے انعامات رکھے ہیں. فرسٹ پرائز ان کا جو ہے وہ ہے فرسٹ آنے والے کو 3 گروپ میں, ہر گروپ میں فرسٹ آنے والے کو 20,000 روپئے, سیکنڈ والے کو 15,000 روپئے, تھرڈ والے کو 10,000 روپئے. اس کے ساتھ پھر ایک کٹ ان کے لیے بیگ ہے وغیرہ وغیرہ چیزیں الحمدللہ. اس کے ساتھ کھانا کھلا پلا کے دعاؤں کے ساتھ وہ لوگ نواز رہے ہیں. اللہ ان کو بھی جزا خیر عطا فرما دے. انہوں نے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ ہمارے وہ اسکول پڑھنے والے بچے اور بچیاں کہ جو صرف دنیا ہی کے نہ ہو جائیں بلکہ ان کو سب سے پہلے ان کے آگے قرآن اور مذہب اسلام ان کے سامنے ہونا چاہیے, شریعت ان کی نظروں میں ہونا چاہیے. اس کے لیے ان حضرات نے یہ کمپٹیشن رکھا ہے. اللہ انہیں جزا خیر عطا فرما دے. اسی طرز کا گزشتہ سال ہم لوگوں نے ٹاؤن کمپٹیشن بھی رکھا تھا. میں علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹاؤن کمپٹیشن یہاں شہر کا ہم لوگ رکھے تھے کہ ہمارے اس دھرمورم ہی کے بچے محنت کر کے آگے بڑھیں. تقریباً 300 بچے اور بچیاں ان لوگوں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا اور اس میں کوارٹر فائنل کے لیے ہمارے اننت پور کے علماء کرام تشریف لائے, پھر سیمی فائنل کے لیے ہندوپور سے تشریف لائے اور پھر گرینڈ فائنل کے لیے ہمارے ضلع کے بڑے علماء میں حضرت مولانا مختار احمد صاحب وغیرہ وغیرہ ان حضرات کو ہم نے گزشتہ بلایا تھا. یہ ٹاؤن کمپٹیشن ہم نے رکھا. اسی وقت یہ بھی بات طے ہوئی تھی انشاءاللہ ہر سال یہ چلائیں گے کیونکہ سب سے پہلے یہ اسٹیٹ کمپٹیشن والوں کا اعلان آ گیا, اس لیے ہم لوگوں نے اس کا اعلان کر دیا. انشاءاللہ اس کے بعد مشورہ کریں گے, مشورہ کر کے ٹاؤن کمپٹیشن بھی انشاءاللہ یہاں رکھیں گے. انشاءاللہ دعا کریں اللہ اس کو بھی کامیاب فرما دے اور اس کو ہمارے مقبول نیکیوں میں اللہ اس کا شمار فرما دے. اب انشاءاللہ رزلٹ کا جس کا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے, میں پھر دوبارہ اس اعلان سے پہلے عرض کروں گا کہ دیکھیے ہار جیت مقصود نہیں ہے, مقصود ہے کہ اس بہانے سے کچھ صورتوں کو یاد کر لینا اور قرآن کا ترجمہ کچھ چیزیں یاد رکھ لینا اور ان سے اللہ کی قربت اور اس کا جو ثواب ملے گا بے انتہا ثواب. حضرت نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرتا ہے, جو اس کی تلاوت کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اللہ اس کو کیا کیا نوازتے ہیں. گروپ یہ میں صرف ایک ہی بچہ ہے ہمارے پاس, وہ ہے ہمارے بھائی عبدالسبحان صاحب کا لڑکا محمد اجمل. ان کے مقابل میں کوئی نہیں ہے, لہذا یہی بچہ ہمارے پورے شہر دھرمورم کی طرف سے گروپ یہ میں طے ہے. وہی پہلا ہے, دوسرا تیسرا سب کچھ وہی ہے, اندھوں میں کانا راجا. گروپ بی میں ماشاءاللہ سارے بچے اور بچیوں نے بہت اچھے نمبرات لیے ہیں. اللہ ان سارے بچے اور بچیوں کو بے انتہا قبول فرمائے, ان کے والدین کو اللہ بہتر صلہ عطا فرما دے. لیکن جسے عربی کی کہاوت ہے فی الامتحان یکرم الرجل او یوہان, کہ ایگزام ایک ایسی چیز ہے جس میں آدمی
کبھی اس کی صلاحیت نکھر کے آ جاتی ہیں کبھی کبھی، اور کبھی کبھی وہ ایگزام ہال میں جاتا ہے، ایگزام دینے بیٹھتا ہے تو کبھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسی حال ہوتا ہے سب کے ساتھ، کیونکہ ہم سب بڑے حضرات اس مرحلے سے ہم گزر کے باہر آ گئے ہیں، اب ہمارا کوئی ایگزام نہیں ہے، کوئی ایگزام لے گا تو ہم اس کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ گروپ بی میں سب سے پہلے نمبر پر دیکھیے، جب نام کہا جائے آپ کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یہ ہمارا اسلامی مزاج ہے ہمارا۔ رضیہ انجم، ماشاء اللہ، اس بچی نے تو پورے 100 کے 100 نمبر لے لیے، ماشاء اللہ۔ رضیہ انجم گروپ بی میں فرسٹ نمبر پر ہے۔ پی محمد ریحان، ان کا ہے 90 پر 4، یہ سیکنڈ نمبر پر پاس ہوئی ہے۔ رضیہ انجم، کھڑے ہو جا بیٹے، کون رضیہ انجم کون ہے؟ روزینہ، روزینہ، روزینہ انجم، ان کے ابا کا نام بھی آپ کی، ماشاء اللہ، اٹھو اٹھو اٹھو، آپ بھی اٹھو، ماشاء اللہ، خوش نصیب ہیں آپ بھی۔ روزینہ انجم، ہمارے بھائی اسلم صاحب، اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ پی محمد ریحان ابن پی محمد عرفان، ہمارے عرفان بھائی، ماشاء اللہ، گزشتہ کمپٹیشن میں بھی، ٹاؤن کمپٹیشن میں بھی یہ بچہ، ان کا بھائی آیا تھا، اوہو، اب بانٹ لی ہیں انہوں نے۔ ٹاؤن کمپٹیشن میں بڑا بھائی آیا تھا، اسٹیٹ کمپٹیشن میں چھوٹا بھائی آیا، ماشاء اللہ۔ نمبر 3 ہادیہ انجم ابن ابوذر صاحب، جی ماشاء اللہ، یہ بچے ہیں گروپ بی کے۔ آ جاؤ بیٹے، سامنے آ جاؤ، ماشاء اللہ، یہ ساری مجلس تمہیں دیکھنے کے لیے بیٹھی ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ماشاء اللہ۔ گروپ سی پہلے نمبر پر ہیں پی محمد زید، پی محمد زید، اور پی محمد امیر صاحب، آخری امیر صاحب ہیں، آ جاؤ بیٹے، ہمارے بھائی امیر کے بیٹے ہیں پی محمد زید، یہ پہلے نمبر پر ہیں، 9 پر 8 نمبر ان کا ہے، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ہیں ٹی محمد زید، ٹی محمد زید، جی اٹھو بھی، ہمارے نیاز ولی بھائی، نیاز ولی، ان کا نمبر ہے 90 پر 7۔ تیسرے نمبر پر ہیں پی محمد زاہد، ان کا ہے 90 پر 6۔ آ جاؤ بیٹے، ان کے والد صاحب بھی ماشاء اللہ، دونوں بیٹے ان کے آگے، اللہ مبارک فرما دے۔ وہی بقیہ سارے بچے بھی الحمدللہ کامیاب ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، سارے بچے اچھا پڑھے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کو بھی مبارکبادی ہے، اللہ آپ کے بے انتہا قبول کرے انشاءاللہ۔ یہ بچے انشاءاللہ سیمی فائنل کے لیے جائیں گے نومبر کی، اس مہینے کی 20 پر 7 تاریخ کو یہ بچے اننت پور جانا ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کو اس کی اطلاع دی جائے گی، کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اور زیادہ ان بچوں کو تیار کرائیں، تاکہ یہ بچے ہمارے ڈسٹرکٹ کی طرف سے نمائندہ ایک وفد ہے، اسٹیٹ لیول پہ لوگ جا رہے ہیں، اور یہ بچے اپنے شہر کا، اپنے استادوں کا، اپنے والدین کا ایک نام ٹھہرا سکیں، اور اپنے علاقے کا نام، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسکول کے اعتبار سے بھی یہ بچے ڈسٹرکٹ لیول تک نہیں گئے آج تک، الحمدللہ مکتب والے ان کو اسٹیٹ لیول تک پہنچا رہے ہیں۔ والدین کو تو ان کا، استادوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری قوم کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اگر اسکول والے ڈانس پروگرام کو بلائے نا، والدین کو بلائے تو پورے خاندان کو لے جاتے ہیں لوگ، لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن کے تعلق سے ہماری قوم اتنی دور چلی گئی اور اپنے اولاد کو بھی دور کر دی۔ سب سے بڑا المیہ افسوس یہ ہے، چلو ہم لوگ تو ہماری جیسے تو چلو چلے گئے دور، لیکن یہ بچے جن کی عمر ابھی 8-10 سال ہے، ابھی ان کو ابھی 80-90 سال جینا ہے، ان لوگوں کو بھی ہماری امت نے قرآن سے دور کر دیا۔ اگر یہ قرآن سے قریب نہیں ہوئے تو 80-90 سال تک
یہ بچے بڑے ہو کر بھی قرآن سے دور ہو جائیں گے تو پھر تو قرآن کے مٹنے کے لیے راستے ہماری قوم ہموار کر رہی ہے. اور اس ملک میں خاص طور پہ اتنے سارے حالات آنے کے باوجود بھی ہر دن نیا مدرسہ کھل رہا ہے اور ہر دن کئی مسجدیں بن رہی ہیں اور ہر دن کتنے علماء حفاظ تیار ہو رہے ہیں اور ہر دن ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہیں اور ہر دن پتہ نہیں کیسے کیسے اعمال ہو رہے ہیں. ہم لوگ اپنے رخ پہ چل رہے ہیں. لہذا اگر سارا مجمع قرآن سے اگر جڑ گیا، سچ کہتا ہوں کہ دنوں میں نہیں ہے منٹوں میں انقلاب آ جائے گا اس ملک کے اندر. لہذا امت کو قرآن سے قریب کرنے کی ضرورت ہے. لہذا میں اس موقع پہ بات لمبی کرنا مقصود نہیں ہے. میں والدین کو اور ان بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ انہیں دنیا و آخرت کا بہترین سے بہترین بدلہ ان کو عطا فرماتے ہیں. میں حضرت سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللہ آپ کی طرف سے ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب کی طرف سے یہ 7 بچوں کے لیے انعامات ہیں. کبھی کسی کے پاس نہیں 100 روپے جیب میں رکھ لگے رہتے ہیں 100 ماشاء اللہ دینے سے پہلے گن کو دیا. اٹھو بیٹے اور جو حضرت سے لے لو. اللہ ادھر سامنے سلام کرو. انشاءاللہ حافظ ولی اللہ صاحب کی طرف سے سارے بچوں کو 100 روپے انعامات دیے جا رہے ہیں حضرت کے ہاتھوں سے. جزاک اللہ بولو. لے لو سامنے لے لو آؤ سامنے آ جاؤ آپ سب لے لو بیٹے. میں والدین سے بھی کہوں گا کہ آپ کے بچے پہلے نمبر آئے ہیں، ہو سکے تو آپ اپنے گھر میں بھی کوئی ایک فنکشن کریے. آپ انگریزی لفظ میں ہی بولنا پڑ رہا ہے آج. کوئی تقریب اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ تقریب کو کوئی سمجھتا نہیں، ڈکشنری میں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ گھر میں ان کا ایک پروگرام کریے. کیونکہ ہمارا بچہ باپ کا تو سینہ چوڑا ہونا چاہیے اور اس کو تو خوشی منانا چاہیے اپنے گھر میں کہ ہمارا بچہ الحمدللہ میرا نام روشن کیا ہے اور ہمارا بچہ قرآن کے وہ الفاظ سیکھا ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے نجات کے فیصلے ملے ہیں. اتنے سارے بچوں میں ہمارا بچہ بہت آگے بڑھ کے پاس ہوا ہے. اس خوشی میں دعوت کھلا رہا ہوں اپنے خاندان کے لوگوں کو. یہ ترغیب ہے اور اپنے گلی والوں کو اور جن کو بھی آپ چاہتے ہیں ان کو بلا کر، کیونکہ ایک خوشی کا موقع ہے. یہی سب سے خوشی کہلانے کے لائق یہی چیز ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو کہا نہیں جا سکتا. شرعی اعتبار سے ہمارا بچہ صرف اور صرف قرآن کے سننے اور سنانے میں سب سے آگے بڑھ کے اتنے اچھے نمبر لیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ جزا خیر عطا فرما دے. میں حضرت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ دعائے مستجاب سے نواز دے. مجلس کا اختتام فرما دے. اللهم إنا نشهدك إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مالک جتنے بھی ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ایسا کیسا دروازہ ہے جہاں پر اب مانگ سکیں. تیرا ہی ایک دروازہ ہے جس پر ہم بھیک مانگتے ہیں. مالک ہمیں اپنی رحمت کی بھیک عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ یہ طلباء
جو تیرا قرآن سیکھنے کے لیے اور تیرے دین کو سیکھنے کے لیے آگے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرما، اور ان کے ساتھیوں میں بھی یہی جذبہ پیدا فرما تاکہ وہ تیرے دین کو، تیرے قرآن کو سیکھ سکیں اور ایسے راستوں کو سہل اور آسان فرما۔ اے اللہ، جو علماء یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جو بھی والدین یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جو بھی طلباء یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان تمام کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، خصوصاً جناب ابو طاہر صاحب مکاتب میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی اور جو ہے ہمارے لیے بھی آسانیاں عطا فرما، اور ہمیں بھی ایسے کام کرنے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی علی النبی الامی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔